یہ تو اپنا شور مچایا تو حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت حسن کو فرمایا جاؤ تم تو نماز پڑھے. تو انہوں بات یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت تھی نا جی کہ حکومت نہیں تھی ان کے پاس. یہ تو کم از کم ہو گئے آپ کے بطور ان پہ گھنٹہ نہ چلاتے کوئی صرف ذریعہ تم ایک عمل کبھی ہے بلند کاموں پہ کیوں کرتے ہو؟ کم از کم اتنی تو حضرت علی نے اتنی بھی نہیں کیا آپ کے بطور. میں نے آپ کو کہا کہ امام علی علیہ السلام نے جیسے آپ نے تو حدیث میں خود ہی پڑھ دی ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ وہ تراویح نہ پڑھیں. پھر وہی کہہ رہا ہوں جو شیعہ کتب میں آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے مطابق امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ وہ تراویح نہ پڑھیں تو پھر ان کا فرض پورا ہو گیا. اور اب آگے سے وہ پڑھتے ہیں یا نہیں وہ ان کا مسئلہ ہے. نہیں بات یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو کہیں کہ آپ پڑھیں. جی وہ اپنا کسی کو کہا جاتا ہے جی جی پتہ ہے جی. ان کو بتا دینا ہے نظر کرتے نہیں یہ امر معروف نہیں ہو جاتا ہے. اگر اب مثال طور پر تراویح کا مسئلہ ہے نا تو انہوں نے ایک دفعہ بتا دیا تو اس سے انہوں نے ایک حدیث ہے اس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ زبان سے بھی کہہ دینا کہ آپ اس کام کو نہ کریں تو آپ نے نہی المنکر آپ نے پھر کاٹ دیا ہے. تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا تھا آپ کے مطابق جو خشیہ کتب میں لکھا ہوا ہے تو پھر انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا اپنے حکومت. نہیں آپ جو ہے نا میں یہ بات پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب ایک منٹ مفتی صاحب یہ خبریں نشر کرنا نہیں ہے کہ خالی بتا دے خبر بتا دے آپ نے ان کی مرضی عمل نہ کریں یا نہ کریں. اس کا یہ مطلب کرتا نہیں ہے. اگر یہ مطلب ہوتا تو حد قسم کا اپنا حد قائم نہ کی جاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ شراب دینے والے کو اتنی حد لگانی ہے اور زنا کرنے والے کو یہ حد لگانی ہے. یہ تو قرآن مجید میں بیان کی ہے اور حدیث میں بھی ہے. بالکل موجود ہے مستقل طور پہ. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خالی بتا دینا کافی ہو جاتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا ہے اگر شریعت میں لکھا ہوا ہے شریعت میں مثال طور پر شراب پینے کی سزا ہے زنا کرنے کی سزا ہے تو وہ شریعت میں لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے طریقے پر کچھ کرتا ہے ادھر آپ کچھ نہیں دخل اندازہ کر سکتے. ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو میں دن کرتے جاتا ہوں کہ گھروں کو جلا دوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح کا جملہ فرمایا تھا اپنی حکومت کو. یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جملہ کہا تھا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ان کا گھر جلا دو. یہ میں نہیں مانتا. آپ نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ہے کہ میرا دل کرتا ہے جو آدمی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مساجد میں نہیں آتے جی میرا دل کرتا ہے میں جا کر ان کے گھر جلا دوں. اچھا تو انہوں نے کیا پھر میں نے جو سوال کیا آپ سے سوال سمجھتے نہیں ہے. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ اس طرح کی بات حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی خلافت میں کہی ہے. جی کہی ہے. میں نے سوال جی کہاں سے کہی ہے یہ بتا. انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلے دو خلیفہ نے جو تبدیلیاں لائی ہیں دین کے اندر وہ ساری غلط ہیں. اچھا وہ تبدیلیاں کیا ہیں وہ بتائی تھی؟ جی وہ تبدیلیاں بتائی تھی اور بالکل بتائی تھی. آپ کو میں بتاتا ہوں. آپ کو میں تراویح کا بتاتا ہوں. آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں تراویح کا کہ وہ تراویح جو انہوں نے لائی تھی وہ غلط ہے. ایک منٹ. نہیں میں بات کر رہا ہوں آپ حوالہ مجھے نہ دینا. میں بات کر رہا ہوں میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا نا کہ یہ تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں. جی کہا تھا. جی اچھا کہا تھا تو کون سی حکومت کی انہوں نے تبدیلیاں کی تھی؟ جب حضرت علی کی حکومت رہی تھی تو ان کی حکومت مضبوط نہیں تھی کہ یہ تبدیلیاں کر سکتے.
تبدیلی کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. اگر تبدیلی آدمی کر دے تو پھر دین مکمل ہو گیا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی خطبہ دیا تھا سورۃ 5. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مطلب شیطان کی میں تو دین میں تبدیلیاں کی ہے نا جی. حضرت علی مرتضیٰ اصل دین لے آتے تو لے آئے تھے. جو تبدیل ہے اصل دین لے آئے تھے نا. جی لے آئے تھے. جی جو شیعہ مذہب ہے وہی اصل دین تھا نا. بالکل. تو حضرت علی مرتضیٰ نے تابعہ کہاں ہوگی تھی؟ یہی تو پہلا سوال ہو گیا. آخری بات سمجھ نہیں آئی, کیا کہا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں یہی دین تھا, یہی دین انہوں نے نافذ کیا نا. اگر تبدیلیاں, ان کی تبدیلیاں کو ختم کیا, مطلب یہ ہے. اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں نا ان کی تبدیلیوں کو ختم کیا, اگر ختم کرنا تھا اس تبدیلی میں تراویح بھی آتی ہے, تراویح کو بھی ختم کر دیتے تو انہوں نے کر دیتے. وہ بتائیں. جی بالکل. انہوں نے تراویح کبھی پڑھائی بھی نہیں تھی اور نہ پڑھنے کا حکم دیا تھا, اور کہا تھا کہ یہ غلط ہے. امام علی علیہ السلام نے اپنے خلیفہ کے ٹائم میں کہا تھا کہ نہ انہوں نے تراویح پڑھائی تھی, نہ انہوں نے حکم دیا تھا, اور تراویح سے منع کیا تھا. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح پڑھی ہے جی, ٹھیک ہے, اور نہ ہی انہوں نے روکا تھا, روکا بھی تو نہیں تھا. انہوں نے زبان سے روکا تھا. اچھا, زبان سے روکا تھا. جی. حکومت کس چیز کے لیے ہوتی ہے آپ بتائیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو بیٹھتا ہے تو اپنے معتاد کو جو اس وقت کے قانون ہوتے ہیں اس قانون سے اس قوم کو لے کر چلیں, مجھے اب ایسے لگ رہا ہے کہ ادھر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں تو لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی میں رسپیکٹ نہیں کر رہا, اس لیے کر رہا ہے. تو گل وہ کہہ رہے ہیں جڑا انہوں نے دین سی وہ کی چینج کیتا حضرت علی نے آ کے, حضرت عمر فاروق دا, حضرت انہوں کی چینج کیتا اپنے خلافت دے وچ, وہ کی کیتا. میں وہی پوچھ رہا ہوں. جی انہوں کی آ کے چینج کیتا ہے جڑا پہلا غلط ہوا ہے. اچھا, میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے نمبر پر انہوں نے جی ہاں ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہہ دیا. اب اس جیسے ادھر ماحول بن گیا نا, اب صحیح بات ہے, جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ادھر ہیں یہ ٹھیک ہے. تو دیکھیں مفتی صاحب, اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں آپ جیسے آپ ماشاءاللہ مفتی صاحب جیسے ماشاءاللہ آپ دلائل سے بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو بات شروع کی تھی بھئی بات سمجھنے سمجھانے والی بات ہے, صرف یہ بات نہیں ہے کہ بحث و مباحثہ ہو. آپ ماشاءاللہ پورے دلائل کے ساتھ اور باقاعدہ شیعہ کتابوں کے حوالے کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, اور جس طرح آپ بات ماشاءاللہ کر رہے ہیں سارے ساتھی آپ کی بات سن کر بہت خوش ہیں. تو ہم ان ساتھیوں سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ بھی دلیل کے ساتھ بات کریں, جو بات کرنی ہے. اگر اس کا جواب نہیں آتا تو کہہ دیں کہ ابھی جواب نہیں آتا, میں بعد میں کسی سے پوچھ کر دے دوں گا, تاکہ وہ بعد میں پوچھ کر دیں. کہتے ہیں مفتی صاحب ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں, اگر یہ مہینے کے بعد پوچھ کر دینا چاہتے ہیں جواب اس کا. ہاں وہ دیکھیں ان کی طرف سے ہے, ان کی طرف سے دیکھیں ان کی طرف سے یہ ہے, میں مفتی صاحب کی طرف سے بات کر رہا ہوں, مفتی صاحب اس کی تصدیق کریں گے. ان کی طرف سے ہے کہ اگر اپنے ذاکر کو ایران سے, جو ایران میں ان کا بڑا ذاکر ہے, ان کو بھی اگر بلا لیں تو مفتی صاحب ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے. کیسے مفتی صاحب؟ ہاں, ان کی کتابوں کے حوالے کے ساتھ, جیسے نہیں ہے. دیکھیں اب آپ مجھے پتہ ہے آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اب سوال پوچھ دیے تو میں اب جواب دے نہیں سکتا. میں نے آپ کو کہا میں آپ کو حوالے کے ساتھ جواب دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے حوالے کے ساتھ بات نہ کرو, تو پھر آپ ایسے کر رہے ہیں کہ اب میں کسی عالم کو بلا دوں. انہوں نے یہ کہا میری بات ابھی چل رہی ہے, بعد میں حوالہ دے دیں. میرے پاس خلافت کے موضوع پہ نا, یعنی جو موجودہ آپ کی